تلک الرسل، وہ رسول، فضلنا بعضهم، ہم نے ان میں سے بعض کو فضیلت عطا فرمائی، علی بعض پر، منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کی، ورفع بعضهم، اور ان میں سے بعض کو بلند کیا، درجات، کئی درجوں میں، وآتینا، اور ہم نے عطا کی مریم کے بیٹے عیسیٰ کو البینات، واضح نشانیاں، وأیدناہ، اور ہم نے اس کی تائید کی، بروح القدس، روح القدس جبریل امین کے ساتھ، ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ چاہتا، مقتتل، نہ لڑائی کرتے وہ لوگ، من الذین من بعدہم، جو ان میں سے بعد والے ہیں، من بعد ما جاءتہم البینات، ان کے پاس واضح دلیلیں آ جانے کے بعد بھی، ولکن اختلفوا، اور لیکن انہوں نے اختلاف کیا، فمنہم، تو ان میں سے بعض وہ ہیں، من آمن، جو ایمان لے آئے، ومنہم من کفر، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا، ولو شاء اللہ ما اقتتلوا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ لڑائی نہ کرتے، ولکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ، یفعل، کرتا ہے، ما یرید، جو وہ چاہتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے چند ایک مسئلے جو ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رسول جو ہیں ان میں سے اللہ رب العالمین نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا ہے، یعنی بعض رسول وہ ہیں، یعنی ان کو اللہ رب العالمین نے کچھ اور درجات سے نوازا ہے، بعض رسولوں کو کسی اور فضائل سے نوازا ہے، لیکن یعنی مکمل سارے کے سارے رسول ایک ہی قسم کے فضائل یا ایک ہی قسم کے جو وہ درجات کے حامل نہیں ہیں، بعض کا درجہ زیادہ ہے، بعض کا کم ہے۔ لیکن یہ عقیدہ لازمی انسان کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ رسول جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین کا چنا ہوا ہوتا ہے۔ یہ عقیدہ ہے، جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین کا چنا ہوا ہوتا ہے۔ ایک انسان، عام انسان، عبادت کر کے ایک عالم بن سکتا ہے، عابد بن سکتا ہے، مفتی بن سکتا ہے، محدث بن سکتا ہے، رسول کی زندگی میں اس کی زیارت کر کے صحابی بھی بن سکتا ہے، لیکن محنت کر کے، عبادت کر کے انسان رسول کے درجے پر نہیں پہنچ سکتا ہے۔ چاہے جو مرضی وہ کر لے تو وہ مطلب ایسا نہیں کر سکتا۔ تو رسول اللہ رب العالمین کا چنا ہوا ہوتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات کہ ایک اللہ رب العالمین نے ہمیں بیان فرمایا ہے کہ بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ رسولوں میں سے وہ رسول جس کو اللہ رب العالمین نے سب سے کم درجہ عطا کیا ہے، ساری دنیا کے عابد، عالم، مفتی، محدث، صحابی حتیٰ کہ مل کر وہ سارے کے سارے ایک سب سے کم درجے والے رسول کی فضیلت اور مقام کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دوسری بات۔ تیسری بات یہ ہے کہ رسولوں کا تقابل آپس میں کرنا جائز نہیں ہے۔ رسولوں کا تقابل کرنا آپس میں جائز نہیں ہے۔ تقابل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عموماً ہم کہہ دیتے ہیں کہ جناب لو جی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جناب کیا کہتے ہیں پہاڑ پر بلایا، یا ان کے بارے میں ایسی ہم بات کہہ دیتے ہیں کہ جناب انہوں نے فلاں کام کر، مکہ مار کے انہوں نے بندہ مار دیا، وہ غصے میں آ گئے۔ آدم علیہ السلام جناب دانا نہ کھاتے تو ہم آج جنت میں ہوتے، تو ہمارے نبی نے ایسا کون سا کام کیا، وہ تو رحمت للعالمین ہے۔ یہ تقابل کرنا اور دوسرے رسول کی تنقیص کرنا، یہ اللہ رب العالمین کا ہاں بالکل ناپسندیدہ عمل ہے، ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ سمجھ آ گئی؟ تو ہاں ان کے فضائل کو آپ بیان کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو عصا عطا فرمایا، ان کو ید بیضاء عطا فرمایا، ان کو اللہ رب العالمین نے اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف بخشا، ٹھیک ہے، ان کو اللہ رب العالمین نے فرعون کے گھر کے اندر پالا، یہ ان کے فضائل ہیں، یہ ان کے مناقب ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کے ذریعے ان کی قوم کو نجات عطا فرمائی، غلامی سے بچایا، تو یہ ان کے فضائل اور ان کے مناقب ہیں۔ اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ وہ مردوں کو زندہ کر لیتے تھے، بیماروں کو وہ جناب شفا دے دیتے تھے، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تھے۔ اور اسی طرح وہ جناب کوئی آدمی گھر سے کوئی چیز کھا کے آتا تو اس کو بتلا دیتے کہ تم آج یہ چیز کھا کے آئے ہو، اور اللہ رب العالمین نے ان کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا، یہ بھی ان کا معجزہ ہے، زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا، روح اور
جسم سمیت آسمانوں پہ اٹھا لیا، یہ ان کا معجزہ ہے۔ اسی طرح دیگر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم کے معجزات اللہ رب العالمین نے مختلف بیان کیے ہیں، مختلف ان کے فضائل ہیں، مختلف ان کے مناقب ہیں، مختلف ان کی دعائیں ہیں جو ان سے ثابت ہیں، جو انہوں نے مانگی ہیں اور جن کو اللہ رب العالمین نے شرف قبولیت سے نوازا ہے۔ تو یہ ہے ان کے چند ایک باتیں جو رسولوں کے اوپر ایمان لانے کے حوالے سے ضروری ہیں۔ تو رسولوں کی تنقیص، کسی بھی ایک رسول یا پیغمبر کی تنقیص کرنا، اس کی توہین کرنا، اس کے بارے میں نازیبا کلمات کہنا جس سے اس کی کسی بھی طرح سے توہین کا پہلو نکلتا ہو، اگر کوئی انسان جان بوجھ کر رہا ہے تو وہ کفر کا ارتکاب کر رہا ہے، وہ کفر کا ارتکاب کر رہا ہے، اس کو اپنا ایمان جو ہے وہ دوبارہ وہ لانا چاہیے، اور اگر وہ بھول کر رہا ہے، لا علمی کی وجہ سے کر رہا ہے، تو ایک کبیرہ گناہ کر رہا ہے جس سے اس کو توبہ کرنی ضروری ہے۔ تو بہرحال یہ ہے اللہ رب العالمین نے جو رسولوں کو فضائل عطا فرمائے ہیں۔ آگے اللہ نے اس بات کا تذکرہ بھی فرمایا کہ منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، بعض کے ساتھ اللہ رب العالمین نے کلام کی ہے اور ان کے درجات کو اللہ نے بلند کیا ہے۔ تو ہر کسی رسول کے ساتھ اللہ رب العالمین ہم کلام نہیں کرتا، بلکہ وحی کو بھیج کر کیا کہتے ہیں فرشتوں کو بھیج کر ان سے ان کے اپنے احکام تک پہنچاتے ہیں اور وہ آگے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اگلی بات جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، لوگوں کے پاس دلائل بھی آ گئے، رسول بھی آ گئے، انہوں نے آ کر معجزات بھی دکھا دیے، نشانیاں بھی دکھا دی، اب سارا کچھ ہو گیا۔ تو ان سب کے باوجود بھی ایمان اور کفر کی لڑائی یہ ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے، آپس میں لڑائی جھگڑا قتال جنگ یہ سب کچھ ہوتا چلا آ رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ انسان کے ذہن جو وہ مختلف ہیں، اختلاف کرتا ہے انسان ہر کسی سے، تو جب اختلاف کرنے پہ آتا ہے تو رسولوں اور پیغمبروں سے بھی کر جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی وحی بھی اس کے دماغ میں نہیں اترتی۔ اگر مارنے پہ آ جائے تو یہ جناب ٹوٹے دھاگے کے ساتھ، وہ کمزور دھاگے کے ساتھ لٹکنے والے جناب وہ دعویٰ کرنے والے لوگوں کی باتوں کے اوپر بھی یقین کر لیتا ہے۔ انسان کا دماغ بڑا عجیب و غریب ہے، اگر کوئی بات نہیں ماننے پہ آتا تو سامنے نشانیاں بھی نظر آ جاتی ہیں، اگر ان کو مان بھی رہی ہوتی ہے، سب کچھ کر رہا ہوتا ہے، ان کے اوپر جو نہیں مان لانے کے لیے مادہ تیار نہیں ہوتا، نہ ماننے پہ آئے تو بالکل عقلاً اور ہر لحاظ سے محال چیزیں جن کا ہونا ناممکن ہے، نہ ہوئی ہیں، وہ کبھی نہ ہو سکتی ہیں، نہ ہوتی ہیں، ان کے اوپر کوئی دعویٰ کر لے تو ان کے اوپر ایمان کر لا کے یقین کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ انسان کی عقل ہے، یہ انسان کا دماغ ہے۔ تو یہی وجہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ دلائل آ جانے کے بعد بھی انہوں نے آپس میں قتال کیا، تو سبب کیا بنا؟ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، یہ اختلاف ان کا سبب بنا ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، تو اس اختلاف کی بنا پر کچھ لوگ یعنی کہ اختلاف کرنے کے باوجود بھی وہ ایمان لے آئے، جب ان کے دماغ میں بات اتری انہوں نے سمجھا کہ بھئی یہ حق بات ہے تو ایمان لے آئے۔ لیکن بعض وہ لوگ ہیں جنہوں نے نشانیوں کو دیکھ کر بھی، معجزات کو دیکھ کر بھی عقل ان کی تسلیم بھی کر رہی تھی، اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لائے، تو پھر کیا ہوا؟ لڑائیاں ہوئیں، جھگڑے ہوئے۔ یہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے، شروع سے لے کے چلا آ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو یعنی نور اور اندھیرا، ظلم اور روشنی اور اسی طرح کفر اور اسلام، یہ نظام شروع سے بنایا ہوا ہے، حق اور باطل کی جنگ شروع سے جاری ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، لیکن اللہ رب العالمین جیسے چاہتا ہے وہ کرتا ہے، کیونکہ اس نے شیطان کو ڈھیل دی ہوئی ہے، ابلیس کو ڈھیل دی ہوئی ہے، یہ اللہ رب العالمین کی مرضی سے ہوا ہے۔ یہاں پر ایک اور بات جو ہے وہ قابل ذکر ہے، یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، یہ نہیں کہا کہ جو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ یہ چاہنے میں اور پسند کرنے میں یہ فرق آپ ذہن میں رکھ لیں آپ، کہ اللہ رب العالمین باطل کو پسند نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، باطل کو پسند نہیں کرتا ہے، جھوٹ کو پسند نہیں کرتا، ظلم اور زیادتی کو پسند نہیں کرتا ہے، کفر کو پسند وہ نہیں کرتا ہے۔ پسند کس کو کرتا ہے؟ ان الدین عند اللہ
اسلام، پسندیدہ دین کون سا ہے؟ اسلام ہے۔ اللہ رب العالمین حق کو پسند کرتا ہے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ تو یہ چیزیں ہیں جو بسا اوقات ہمارے ذہن کے اندر آ جاتی ہیں کہ بھئی اگر اللہ رب العالمین کی مرضی سے ہر کام ہوتا ہے تو کیا اللہ رب العالمین گناہ کرنے کو پسند کرتا ہے؟ بھی اللہ پسند نہیں کرتا گناہ کو، ٹھیک ہے نا، وہ اللہ رب العالمین گناہ کو پسند نہیں کرتا ہے، لیکن شیطان کو چونکہ اس نے مہلت دی ہوئی ہے، ابلیس کو اس نے مہلت دی ہوئی ہے، وہ اس کی مرضی سے کام کر رہا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین چاہے تو آج ابلیس کو جکڑ دے، ایسا ہوتا نہیں رمضان المبارک کے مہینے کے اندر وہ نہیں جکڑتا ہے کیا؟ وہ جکڑتا ہے، اس کو بند کر دیتا ہے، لیکن وہ لوگوں کی آزمائش کرتا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو علی کل شیء قدیر۔ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے، وہ تمہیں ڈھیل دے دیتا ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ڈھیل دیتا ہے وہ جناب تمہیں راستہ دکھا دیتا ہے، پھر خاموش ہو جاتا ہے، کچھ نہیں کہتا ہے، پھر دیکھتا ہے کہ پھر اب میرا فرما برداری کون کرتا ہے اور میری نافرمانی کون کرتا ہے۔ یہ راستہ دے دینا، دکھا کر چھوڑ دینا، یہ اس کی مرضی ہے، یہ اس کا ارادہ ہے، یہ اس کی چاہت ہے، لیکن اس کی مرضی کیا ہے کہ بندے اس کے راستے کے اوپر چلیں، اس کی طرف آئیں، اس کے دروازے پہ دروازے کو کھٹکھٹائیں اور اس کے راستے کا اختیار کریں۔ یہ ہے رضامندی اور ارادے کے اندر فرق۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان عقائد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔